الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه الصادقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. رونق بزم حضرت صدر، معزز اساتذہ کرام، علماء عظام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس اجلاس میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت ملی ہے وہ سرزمین ہندوستان کی آواز ہے، اور وقت کا ایک اہم سوال ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل روشن کیسے ہو۔ نوجوانان اسلام، یہ تو ایک وقت کا سوال ہے، لیکن میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے کہ آخر انقلاب کیسے آیا؟ ہندوستان کی دھرتی نے اس سوال کی جرات کیسے کی؟ اسے بولنے کا موقع کیوں ملا؟ ہندوستان کی گلیوں میں یہ آواز کیوں گونجی کہ ہندوستان کی سرزمین نے شاہان مغلیہ خلجی و غوری کی 800 سالہ حکمرانی کو بھلا دیا کہ اس بزم جنت نشا کو وہ دن یاد نہیں جب وہ انگریزی سامراج کی چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کا توپ اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، امن و امان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اے سرزمین ہند، بتاؤ تمہیں کس نے آزاد کرایا تھا؟ تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر کون ہے؟ مولانا حفظ الرحمان سہواروی، عطاء اللہ شاہ بخاری کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہیں؟ ہمارے اسلاف و اکابر تو ہیں، ہمارے آبا و اجداد تو ہیں جنہوں نے ہندوستان کی ماضی، حال اور مستقبل کو سنوارا ہے۔ سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ پھر بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو؟ دور حاضر کے نوجوانوں، سرزمین ہند کی پکار سنو۔ ہاں ہاں، مجھے یاد ہے تمہارے اسلاف و اکابر نے ہمیں عزت و حرمت کا تاج پہنایا ہے، میری گردن سے تو کے غلامی کو اتارا ہے، تمہارے آبا نے ہمیں جنت نشاں بنایا ہے، لال قلعہ کی عظمت دی ہے، قطب مینار کی بلندی عطا کی ہے، تاج محل کا حسن و جمال عطا کیا ہے۔ تم ٹیپو سلطان کے اولاد ہو مگر تم میں جرت ہمت نہیں ہے، تم شاہ اسماعیل شہید کے لاڈلے ہو مگر تم میں وہ جذبہ اطاعت اور نبی سے عشق و محبت نہیں ہے، تم شیخ الہند کے فرزند ہو مگر تم میں خلوص اللہیت کی فراوانی نہیں ہے، تم اقبال کے شیدائی ہو مگر تم میں وہ فکر و پرواز نہیں ہے، تم ابوالکلام آزاد کی نونہال ہو مگر تم میں عمارت کی قابلیت نہیں ہے، تم عطاء اللہ شاہ بخاری کے جانشین ہو مگر تمہاری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے۔ پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ حکومت کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں کیسے آ سکتا ہے؟ گلشن اسلامیہ کے بلبلوں، اسلامی تاریخ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے مستقبل کی فکر ہے تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ وہ تبدیلی یورپ کے تہذیب و پیدس کی تمدن سے پیدا نہیں ہوگی بلکہ تبدیلی اس تہذیب و تمدن سے پیدا ہوگی جس نے زمانے جاہلیت کو خیر القرون بنا دیا تھا، عرب کے بدوں کو صحابہ کرام کا لقب دیا تھا، جس تہذیب و تمدن نے ہمارے اسلاف کے قدموں میں تخت شاہی نشاور کر دیا تھا، حکومت کا تخت و تاج ان کے سروں پر رکھ دیا تھا۔ آج ہمیں بھی اسی تہذیب و تمدن کو اپنانا ہوگا، بندگی کے وعدے کو کما حقہ نبھانا ہوگا، علم و عمل، طاعت و محبت، خلوص و تقوی کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ صدیق اکبر کا خلوص، قارون کے عظم کا جلال، عثمان غنی کا زہد و اطاعت، علی مرتضیٰ کی جرت ہمت کو اپنانا ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل و جان سے لگانا ہوگا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مگر اب تمہیں وہ شان باقی نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ غیرت و حمیت نہیں ہے۔ آج ہم ایسے قساوت قلبی کا شکار ہو چکے ہیں کہ شاعر اسلام کے جنازے ہماری نگاہوں کے سامنے نکالے جا رہے ہیں، مذہب اسلام پر بدنما داغ لگا دینے والی خرافات ہماری دہلیزوں و چوکھٹوں سے نکل کر منظر عام پر آ رہی ہیں۔ جن خانقاہ، مدارس اور مساجد اور مکاتب کی تعمیر کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی، ہم ان کی بے حرمتی کے خلاف زبان و قلم سے بھی جہاد نہیں کرتے۔ اے مسلمانوں، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے، آج بھی ہندوستان کے مستقبل کو بدل سکتے ہو۔ اٹھو، قرآن کو پکڑو، سنت نبی کا دامن تھامو، اپنے اندر روح بلالی، شان فاروقی پیدا کرو، تمہارا زوال عروج اقتدار سے بدل جائے گا، تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آؤ خلوص للہیت و صبر استقامت کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کریں، ایک نئے عزم کے ساتھ چلیں، آگے بڑھیں۔ بس میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اٹھ آپ کے بزم جہاں کا اوڑھی انداز ہے،
اٹھ اپنے بزم میں جہاں کا اور یہ انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔